جس کی سمجھ میں حضرت ابو بکر نہیں آیا اس کی سمجھ میں اسلام نہیں آیا، جس کی سمجھ میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نہیں آیا اس کی سمجھ میں دین نہیں آیا، جس نے حضرت عثمان غنی کو نہیں سمجھا اس نے اللہ کے نبی کو نہیں سمجھا، جس نے حضرت علی المرتضی کو نہیں سمجھا اس نے اللہ کو ہی نہیں سمجھا۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد لمضغة فإذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين، آمين يا رب العالمين۔ حمد و ثنا، تعریف، تحمید، بزرگی، بڑائی، کبریائی لائق سزاوار خالق کائنات معبود برحقس جل جلالہ و جل شانہ و عم نوالہ، بیسن لا تعداد درود و سلام سرور کائنات تاجدار مدینہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس۔ اللہ تعالیٰ سنچو احسان کرم یس اللہ تبارک و تعالی اسے موقع چھ دیوان یا دنیا اندر پنن تعلق پید کرنے خاطر تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہن تعلق پید کرنے خاطر چھ یم اوقات، یہ شب روز، یہ دہرات، یم ریت وری عطا کران۔ انسان سندس جسمس اندر اگر وچھو اس یہ کینسا اس پنیو یمو جسم کیو پارٹو سیت اعضاء سیت کران چھ، یہ سوری چھ دلس تابع آسان۔ اوش فرماون دل چھ جسمک بادشاہ، اور یہ حدیث مبارک کر میں بیان حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ان فی الجسد لمضغہ، کہ جسمس مز ہسا چھو اخ ماز پھلاک، فاذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر سو جسمک سو ماز پھل ٹھیک رود تو سوری جسم چھ ٹھیک روزان، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر ات ماز ٹکرس ات ماز پھلس خرابی اس فسد الجسد کلہ، تیل چھ سوری جسم انسان سن خراب گژھان۔ پت فرمو پانے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم الا خبردار سو جسمک ماز پھول چھو وہی قلب
سہ انسان سند بدنک انسان سند جسمس مز دل اگر دل انسان سن صحیح آسان تم سند اعمال تو تم سن اثر ات بدنس پہ گویا کہ یوتا دل انسانس سلامت آسی یوتا دلس تربیت آسی یوتا دلس مز محبت آسی مایا آسی اللہ تعالیٰ سن معرفت آسی وقت کس پیغمبر سن تعلق آسی تیوتا تم سن جسم کن اعضاہن مز تیتھے تمے اعمال کرنے تو دلن پہ محنت کران حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کارگزاریہ بوزمت یہ ام برو تم بیان مگر ات تھوڑا واٹ ات ست اس لیے پہ مے بیٚیہِ یاد یہ کہانی یہ ہندوستانس مز سٹیٹ اخ یو پی ات تھانے دار اس ات تھانس زیُٹھ ات سہ غیر مسلم اور امس نش یہ نوے آمت ات من ڈیوٹی ات نفرا اخ امس ست ہتھ بد ایف آئی آر ژٹمت یمو گڑا تم آسان ژور کرم گڑا کرم بی واردات کنس چوب دتمت کنس نقصان ووتمت کنس مال ژور نمت اور کان ژھنمت قتل تہ کرت تو واریاہ ایف آئی آر امس ات درج گمت اتفاقن آو یمن دہن یہ ڈیوٹی یہ غیر مسلم تھاندار ات یمن دہن آو بی اخ ایف آئی آر امس ژٹن تو یہ بلاؤن بی یم سات یہ بلاؤن آو ات دس رجسٹری نظر ات وچھک امس واریاہ ایف آئی آر ژٹمت جیل گومت 10 ورین 14 ورین تہ درامت بی مگر تبدیلیاں نہیں امس مز کہیں پتہ فرمان یہ غیر مسلم اس زیُٹھ انچارج یتھ تھانس ام کر امس ست کت پرسنلی یہ نیو ام سائڈس کن کاؤنسلنگ کرنس کمہ آئی کرنس دپنس ژے واریاہ ایف آئی آر ژھنمت ژے واریاہ وقت جیلن مز تہ گزورمت مگر ژٕ چھُکھ نہٕ پننہِ کامہِ باز یِوان کِہیٖنۍ وۄنۍ کیٛاہ چھُے ژےٚ علاج یہِ کیٛاہ وَنہِ اورٕ یہِ چھُ خاموش دوٚپنَس علاج وَنَے بہٕ بَرَتھ نہٕ ژٕ جیل کیٚنٛہہ بہٕ ترٛاوَتھ ژٕ وٕنی یَلہٕ مگر ژےٚ چھُے مےٚ لیکھِتھ دیُن یہِ کٲم ژےٚ بہٕ مَٹہِ تھاوَے سۄ چھے کَرٕنۍ ژٕ روزکھ یَلہٕ یہِ گوٚو حٲران اما یُتھ جُرم چھُ مےٚ کوٚرمُت آز تام چھُنہٕ مےٚ کٲنٛسہِ ووٚنمُت بہٕ ترٛاوَتھ ژٕ یَلَے مگر کٲم اکھ چھے کَرٕنۍ تہٕ کیٛاہ کٲم چھِ مےٚ کَرٕنۍ مےٚ کٲم چھے کَرٕنۍ ژےٚ چھُے گژھُن اللہ والٮ۪ن سۭتۍ 40 دۄہن دو تہٕ تبلیغٕچ کٲم یِم کران چھِ گرٕ ترٲیِتھ بار ترٲیِتھ 40 دۄہن 3 دۄہن 10 دۄہن 4 رٮ۪تن تہٕ ژےٚ چھُے کرٕنۍ 40 دۄہن چھُے ژےٚ گژھُن 40 دۄہ چھُے ژےٚ بس چانہِ خٲطرٕ یِہوے چھُ چانہِ خٲطرٕ قٲد بس ژےٚ نہٕ 6 رٮ۪تھ 8 رٮ۪تھ 10 رٮ۪تھ 2 رٮ۪تھ 2 ؤری 4 ؤری کینٛہہ یہِ گوٚو خۄش ہے یہِ چھُ لۄکُٹ مسلہٕ بہرحال مُسلمان لڑکہٕ اوس ام تُل تہٕ کوٚرُکھ مرکزس أکِس جایہِ حوالہٕ مسجد امیر صٲبس کٔمِس تام دوٚپُس أمِس چھِ 40 دۄہ دِنۍ خرچہٕ کوتاہ کیٛاہ اوسُس دیُن سُہ دیُت مٲلۍ نیر سا یہِ گژھِ 40 دۄہن 40 دۄہ یہِ چھُ دِوان یہِ چھُ آسان آبٕے آب گوٚمُت أمۍ چھُ آسان فرشتن ہُنٛد ماحول وٕچھمُت أمۍ چھُ آسان گُزورمُت زیادٕ وقت مسجد منٛز اتہِ چھِ آسان کتھ بوٗزمٕژ قال اللہ و قال الرسول پروردگار سون کوتاہ کریم سُہ کوتاہ رحیم سُہ کوتاہ بندس پٮ۪ٹھ مہربان ییٚتہِ کم نعمتہٕ چھُس دِوان أچھ گٔیَس الگ نعمت اتھٕ گٔیَس الگ نعمت میادٕ گوس الگ نعمت ہارٹ گوس الگ نعمت آکسیجن گوس الگ نعمت شۄنٛگُن نِندٕر گٔیَس الگ نعمت یِم چیٖز ییٚلہِ أمۍ بوٗز أمۍ کوٚر غورا دوٚپُن اوہو بہٕ چھُس نہٕ پننِس پانس سمجھنٕے کینٛہہ مےٚ چھُ یوٗت مہربان پروردگار یُس مےٚ ژوٗرِ ورٲے تہِ رِزق ہیٚکہِ دِتھ قتل کرنہٕ ورٲے تہِ ہیٚکہِ رِزق دِتھ فراڈ کرنہٕ ورٲے تہِ ہیٚکہِ رِزق دِتھ بہٕ کیٛاہ چھُس کران ییٚلہِ أمۍ ٹٲٹھۍ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہٕنٛدۍ احادیٖث بوٗز تِہنٛدۍ طور طریٖقہٕ اخلاق وٕچھ تِہنٛز نرمی وٕچھ تِہنٛز اعمال وٕچھ تِہنٛز نٮ۪ماز وٕچھ تِہُنٛد پروردگارس الہُ زاری وٕچھ یہِ بوٗز أمۍ سورُے 40 دۄہن اور 40 دۄہن گوٚو مےٚ یوٗتاہ گوٚو یہِ مُتٲثر أمِس منٛز بیوٗٹھ اللہ تعالیٰ سُنٛد محبت اللہ تعالیٰ سُنٛد ڈر پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ یَلہٕ گوٚو گۄڈٕ گوٚو یہِ اوٗرۍ تھانس پٮ۪ٹھ أمِس دیُن مُبارک أمِس کوٚرُن سلیوٹ أمِس یُس یہِ اتہِ انچارجس اوس امہِ ساتہٕ ایس ایچ او أمِس کوٚرُن سلیوٹ دوٚپنس ہے مرحبا چھُے ژےٚ آز تامتھ چھنہٕ مےٚ کٲنٛسہِ یہِ تربیت کٔرمٕژ آز تامتھ ہیوٚکُس نہٕ بہٕ بدلِتھ مگر آج کے بعد مجھے چوری کرنے کی تو دور بات ہے چوری کا تصور بھی نہیں اب میرے دماغ میں ہے
آپ کو دماغس میں سوچن بے پت ژور کریں، ژور کریں گے دور کرنا، میرے دماغ میں اب یہ آتا ہی نہیں ہے کہ میں کبھی چوری کروں، کبھی کسی کو قتل کروں. کیا اس وجہ دوستو؟ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا دل جب سلامت ہو جاتا ہے، دل جب مائل ہو جاتا ہے اللہ کی طرف، تو اس کے ہزاروں نافرمانیوں سے انسان بچ جاتا ہے، ہزاروں خرافات سے انسان بچ جاتا ہے جب دل پر محنت ہوتی ہے. تو یہ فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا جسمس من ٹکڑا اخ اگر یہ سلامت روز سوری جسم جو سلامت روزان، اگر اتھی من خرابی ایسے ویزا فسدت فسد الجسد کلو، سارے جسم کو خراب کر دے گا. یہ ہاتھ غلط پکڑے گا، یہ نگاہ غلط دیکھے گی، یہ قدم غلط چلے گا، یہ سوچ غلط اختیار کرے گا. مگر یم سات محنت گژھِ دلس پہ دوستو، دلچ محنت سے امس پتہ اندس بدنس مز تم کامہ کرناوان یمو کامیو سۭتۍ امس بیاکھ تہ خوش چھ روزان. یہ گھر میں بھی رحمت بن کر رہے گا، بازار میں بھی رحمت بن کر رہے گا، دوسرے کا ساتھ دیتا رہے گا، دوسرے کو تعاون کرتا رہے گا، دوسرے کو تکلیف سے بچاتا رہے گا، دوسرے کا خیر خواہ بنتا رہے گا، صرف جب اس کا دل بنے گا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اس سے راہ راست پر لگانا چاہتے ہیں، یشرح صدرہ للاسلام، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. یہ اللہ کا احسان ہے. اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، جسے راہ راست پر رکھنا چاہتے ہیں، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. گویا کہ دل کی کھڑکی کھل جاتی ہے. اب جہاں بھی اسلام سنتا ہے، اسلام دیکھتا ہے، ایمان دیکھتا ہے، دین دیکھتا ہے، سنت دیکھتا ہے، فٹافٹ اس کا دل قبول کرتا رہتا ہے، کیونکہ کھڑکی کھلی ہوئی ہے. اب برائیوں سے نفرت، گناہوں سے نفرت، خرافات سے نفرت، رسم و رواج سے نفرت، صرف اس کی سمجھ میں اسلام ہی آ جاتا ہے، کیونکہ اسلام کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے. اللہ فرماتے ہیں خود فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. یہ اس کی سب سے بڑی پہچان ہے کہ اللہ نے اس کا سینہ کھول دیا. جہاں دین کی بات آ جاتی ہے وہ غنیمت سمجھتا ہے اور اس پر فخر کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے دین کی بات سنا دی، جو میرے لیے ہدایت کا باعث، نجات کا باعث، کامیابی کا باعث ہے. اور وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا. یم سند کرتوت وچھت پروردگار جو ہے اس سے کوئی طلب ہی نہیں ہے. یہ کچھ اچھا بننا چاہتا ہی نہیں، کچھ اچھا سننا ہی نہیں چاہتا ہے. دفع کرو، اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے. یہ ماننے والا نہیں ہے، یہ اسلام کو چاہتا ہی نہیں، اس سے محبت سرے سے ہی نہیں، بس وہ گمراہی کے راستے پر لگ جاتا ہے. اس کا دل اسلام کے لیے تنگ ہو جاتا ہے. جہاں کہیں اسلام کی بات آ گئی بس اس کا دل پریشان ہو جاتا ہے. جہاں کہیں دین کی مجلس لگ گئی اس کا دل پریشان ہو جاتا ہے. کران ژھٹ ژھٹ ہش، یہ ژھٹ ژھٹ کران گاڑ کران زمینس پہ خشکس پہ ژھٹ ژھٹ، تھے کہ ژھٹ ژھٹ لگان، بس مر گیا. اب دین کی مجلس لگ گئی، پتہ نہیں میرا کیا طوفان مچے گا اندر سے. تو اتنا دل اس کا تنگ ہو جاتا ہے. یہ قرآن ہے، یہ مولوی صاحب کی گھر کی کہانی نہیں ہے. وَمَن يُرِدُ اللَّهُ أَن يَجْعَلَهُ صَدْرَهُ، جس کا دل اللہ پاک تنگ کر دیتے ہیں اسلام کے لیے تو وہ تو بھاگ جاتا ہے، اچھی بات سننے کا تیار ہی نہیں ہوتا. ہاں تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک صحابی فرماتے ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ ابن مسعود الہاشمی رضی اللہ تعالی. مسعود ایک صحابی عبداللہ بن مسعود، وہ نہیں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود الہاشمی رضی اللہ تعالی راوی ہیں. کہنے قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الآیہ، اس آیت میں پڑھ، یہ آیت ہسا کر تلاوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. پروردگار یس بچہ پہ یژھان ان تم سن سین اسلام خاطر کھولان، خوش گژھان اگر کن جائے دینچ کت وچ. اگر کسی عالم دین کو بولتے ہوئے دے وہ خوشی محسوس کرتا ہے. اللہ کا شکر ہے، اللہ کی بات سنوں گا، اللہ کے نبی کی بات سنوں گا، صحابہ کی بات سنوں گا، خوش ہو جاتا ہے. اس کا دل تنگ نہیں ہو جاتا ہے، مزہ آ جاتا ہے اس. یہ پہچان ہے. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَجْعَلَ صَدْرَهُ حَرَجًا ضَيِّقًا حَرَجًا. اور یمس پروردگار یژھان چھُ ان یُذِلَّهُ، یمس پروردگار چھُ وۄنۍ یژھان تہنٛدیو نافرمٲنیو سۭتۍ تیوٗتاہ دل آسان گوٚمُت خراب
کہ اب اس کو گمراہی کرنا ہے تو اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، اسے پھر اسلام کی بات ادھر گلے سے نہیں اترتی ہے، وہ دور ہی بھاگ جاتا ہے، کیونکہ خیر کی صلاحیت اس میں اب رہی نہیں۔ جیسے ایک گلاس کو نلکے کے نیچے رکھ دو، سیدھا رکھ دو تو بھر جائے گا، ٹیڑھا رکھ دو تو پانی دن بھر چلتا رہے گا، اس میں ذرا پانی بھی نہیں آ جائے۔ کیوں نہیں آئے گا؟ وہ ٹیڑھا ہے۔ سیدھا جب تک رہے گا نہیں تو نلکے کا پانی ایک قطرہ ہی ڈالتے رہو، دن میں بھر جائے گا، لیکن جب ٹیڑھا رکھا پھر پانی کے بوچھاڑ بھر دو اس پر، پھر بھی نہیں بھرے گا، کیونکہ گلاس ٹیڑھا رکھ دیا۔ تو یہ حال ہے سلامتی والا دل اور گمراہی والا دل۔ اسلام کی بات سنے گا اس کو مزہ آئے گا، ارے غنیمت ہے۔ تو فرمایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ آیت جب اللہ کے نبی نے پڑھی ہے، پھر فرمایا اللہ کے نبی نے اذا دخل نور الاسلام القلب، یہ ساتھ اسلامک نور انسان سندس دلس من داخل چھُ گژھان، انشرح انفسخ، پھر اس کا دل کشادہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے۔ پھر اس صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی کیا اس کی حل لذالک من علامت، اس کی کوئی انڈیکیشن ہے کہ پتا چلے ہاں میرا سینہ اللہ نے کھول دیا اسلام کے لیے، کوئی علامت ہے اس سے محسوس ہو جائے انسان کو؟ ہر شخص دعویٰ کر سکتا ہے میرے اندر اسلام کا جذبہ ہے، میرے اندر ایمان کا جذبہ ہے، میں اسلامی ہوں، میں مسلمان ہوں، میں اللہ کا نبی کا لاڈلا ہوں، میں اللہ کے نبی کا پیارا امتی ہوں۔ ہر شخص دعویٰ کر سکتا ہے، تو اس لیے علامت بتائیے اللہ کے نبی، حل لذالک من علامت، اس کی کوئی علامت ہے، کوئی انڈیکیشن ہے؟ اللہ کے نبی نے نعم، ہاں ہے۔ اب وہ علامتیں سننا، ذرا پھر اپنا محاسبہ کرنا کہ کیا میں اس میں آتا ہوں، میں حقیقت میں اسلامی ہوں یا نہیں۔ یہ پتا چلے گا آپ کو ان تین باتوں سے۔ اللہ کے نبی نے ہاں علامت ہے۔ سب سے پہلی علامت التجافی عن دار الغرور، کہ وہ دنیا سے بیزار رہے گا، دھوکے کے گھر سے۔ غرور کہتے ہیں دھوکے کا گھر، دار الغرور کہتے ہیں دھوکے کا گھر۔ التجافی عن دار الغرور، دنیا کی زندگی سے وہ زیادہ محبت نہیں کرے گا، دھوکے کے گھر کے لیے وہ زیادہ تک و دو نہیں کرے گا، تھکائے گا نا اپنے آپ کو، رات بھی دن بھی صبح بھی شام بھی کماتے جاؤ کماتے جاؤ کماتے جاؤ کماتے جاؤ، اس کی یہ دھن نہیں ہوگی۔ اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ بھائی ضرورت زندگی میں نے حاصل کر لیا ہے، اب لگ جاؤ آخرت میں، کیا کرنا ہے؟ نماز چھوڑ کر کاروبار کر رہے ہیں، تلاوت چھوڑ کر کاروبار کر رہے ہیں، سجدے رکوع چھوڑ کر، ذکر چھوڑ کر، درود چھوڑ کر، اللہ کی یاد چھوڑ کر کاروباروں میں لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا یہ علامت نہیں ہے۔ التجافی عن دار الغرور، جب وہ الگ تھلگ رہے گا، دنیا سے بیزار رہے گا، ارے دنیا نے پھنسا دیا، دھوکے کے گھر نے جال میں پھنسا دیا، اللہ اس سے بچاؤ، اللہ اس سے بچاؤ، اور کوشش بھی کرے گا اس گھر سے جلدی فارغ ہونے کی۔ یہ ایک علامت ہے دنیا سے بیزار، دنیا کی تمنا اس کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ ہاں ضروریات زندگی کے مطابق اس کا گزارا ہوا، پھر اس کا دل خود بخود ہٹ جاتا ہے، ارے دنیا سے میرا کیا کام، میں تو مسافر ہوں۔ اس کے بعد دوسری علامت اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، کیا فرمائی ہے؟ وَالْإِنَابَةُ إِلَى دَارِ الْخُلُودِ، وہ ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف توجہ کرے گا۔ انابت کہتے ہیں رجوع کرنا، اسی سے منیب بنا ہے، منیب رجوع کرنے والا۔ انابت اسی سے بنا ہے کہ وہ رجوع کرتا رہتا ہے۔ الی دار الخلود، جو گھر ہمیشہ کا ہے، خالدین فیہا ہے، جس کو اللہ پاک فرماتے ہیں لہم جنات تجری دار ابدا ابدا، دار الخلود اس کو کہتے ہیں۔ تو دوسری علامت، پہلی علامت دنیا سے بیزار رہے گا ہمیشہ، دنیا میں نہیں پھنسائے گا زیادہ اپنے آپ کو، دماغ بھی پھنسا دیا، ہاتھ بھی پھنسا دیے، پیر بھی پھنسا دیے، پھر نکلے گا کہاں سے؟ اور ہاتھ کچھ لگے گا نہیں، ہاتھ تو اتنا ہی لگے گا جو کھایا ختم کر دیا، پہنا اور ختم کر دیا، پرانا ہو گیا۔ تو فرمایا وَالْإِنَابَةُ إِلَى دَارِ الْخُلُودِ، اس کا بار بار رجوع ہوگا اس گھر کی طرف جو ہمیشہ رہنے والا اس کا ہے، وہ جنت ہے، یعنی جنت کی تیاری میں لگے گا۔ یہ علامت ہے دوسری۔ تیسری علامت کیا فرمائی اللہ کے نبی نے، اس کو یاد رکھیے گا، فرمایا وَالْإِسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُولِهِ، تیاری کرے گا موت کی قبل نزول ہی، اس کے آنے سے پہلے، اس کے آ جانے سے پہلے، اس کے نزول ہونے سے پہلے۔
موت ابھی آئی نہیں میرے پاس، پتہ نہیں 1 لمحہ ہے میرا بعد میں، ابھی 1 منٹ ہے، 10 منٹ ہے، 10 گھنٹے ہیں، 10 سال ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ فرمایا والاستعداد للموت قبل نزوله، وہ موت کی تیاری میں لگے گا اس کے آنے سے پہلے پہلے۔ یہ نہیں موت آ گئی تو بس اتنے ہزار اس کو دے دو، اتنے ہزار اس کو دے دو، میں جا رہا ہوں، وہ نہیں۔ موت آنے سے پہلے پہلے ایک ایک لمحے کو غنیمت جانے گا کیا مجھے مرنا ہے، مجھے موت کے بعد قبر کے حوالے ہونا ہے، جہاں سے روزانہ 5 مرتبہ قبر پکارتی ہے، اے اللہ کے بندے، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں اندھیرے کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں۔ 5 مرتبہ دن میں پکارتی رہتی ہے قبر ہر کسی کو، ہمیں وہ آواز ابھی سنائی نہیں دیتی ہے۔ ہر دن ہر بندے کو قبر پکارتی رہتی ہے، میرا بھی خیال کرنا، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، ذرا ذخیرہ ساتھ لانا، یہاں کا بچاؤ پروٹیکشن وہاں سے لانا، یہاں سے نہیں ملے گی۔ تو فرمایا تیسری علامت والاستعداد للموت قبل نزوله، موت کے آنے سے پہلے پہلے ایک ایک لمحے کے لیے تیاری کرے گا آخرت کے لیے۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ اس لیے دوستو انسان خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے، میری زندگی صحیح گزر رہی ہے، میری زندگی صحیح نہیں گزر رہی ہے اگر میں نمازی نہیں ہوں، اگر میں روزہ دار نہیں، روزہ نہیں میرا، رمضان کا روزہ نہیں، 5 وقت کی نماز نہیں، مال ہونے کے باوجود حج نہیں، مالدار ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں، سمجھو میں صحیح راستے پر نہیں ہوں، میں اسلامی نہیں ہوں۔ تو یہ تو تدبر دوستو کرنا ہے اپنی زندگی کا، یہ زندگی دی ہی اللہ نے اسی کے لیے کہ بس مجھے راضی کر کے آ جانا دنیا سے۔ امتحان حال ہے، ایگزامینیشن حال ہے۔ جیسے کہتے ہیں کسی انسان کو اختیار دے دیں گے، لو بھائی 10 سال تک آپ کو یہ مکان دے دیں گے، آپ آرام سے بیٹھو، خوشی میں کھاؤ، لیکن آپ کو اس کے بعد 10 سال کے بعد آپ کو یہ چھوڑنا ہے، وہ کیا کرے گا دوستو؟ اس کا ہر وقت اس کی فکر سوار رہے گی کہ مجھے جانا ہے یہاں سے، پھر کیا کروں گا؟ 10 سال تک تو مجھے اجازت دی گئی ہے، اس میں رہنا ہے، رہو آرام سے، جو چاہو کرو، لیکن 10 سال کے بعد اس سے نکلو گے تو ٹھیک، نہیں نکلے گا تو زبردستی نکالا جائے گا۔ یہ معاملہ ہماری زندگی کا ہے۔ 60-70 سال اگر ہمیں ملے ہیں اللہ کی طرف سے، پتہ نہیں کتنی ملی ہے، تو یہ وعدہ ہے اللہ کا، جاؤ دنیا میں رہو، لیکن دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ کھاتے پیتے رہو، آرام کرتے رہو، اس کے ساتھ اللہ کو بھی یاد کرتے رہو۔ اگر نہیں کرو گے اور یہاں بیٹھنا ہمیشہ نہیں رہنا ہے، نکال باہر کر دیے جاؤ گے۔ ویٹنگ روم ہے، عمرے دراز مانگے تھے، لائے ہیں 4 دن، عمرے دراز مانگے ہیں، لائے ہیں 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں۔ تو دوستو زندگی میں انقلاب پیدا ہوتا ہے جب دل پر محنت ہوتی ہے۔ تو سیکھیں گے کس سے دوستو؟ سیکھیں گے ہم اللہ کے صحابہ سے، جنہوں نے اللہ اور اللہ کی نبی کی بات سنی ہے، پھر اس کو منو ان اسی طرح اپنایا ہے، عمل کر کے دکھایا ہے۔ سب سے پہلا نمبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ جس کی سمجھ میں حضرت ابوبکر نہیں آیا، اس کی سمجھ میں اسلام نہیں آئے گا۔ جس کی سمجھ میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نہیں آیا، اس کی سمجھ میں دین نہیں آئے گا۔ جس نے حضرت عثمان غنی کو نہیں سمجھا، اس نے اللہ کے نبی کو نہیں سمجھا۔ جس نے حضرت علی المرتضی کو نہیں سمجھا، اس نے اللہ کو ہی نہیں سمجھا۔ یہ سٹیپ بائی سٹیپ راستہ چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی کو اگر سمجھنا ہے، اللہ حضرت ابوبکر صدیق کو سمجھنا پڑے گا۔ اگر حضرت نبی کریم کو سمجھنا ہے تو عمر فاروق کو سمجھنا پڑے گا پہلے، کیونکہ اللہ کے نبی کی تعلیمات انہی کے واسطے سے ہمیں مل رہی ہے۔ جب روایت کی تحقیق ہوتی ہے دوستو، ہر انسان کی تحقیق ہو جاتی ہے،
لیکن جب صحابی کا نام آ جاتا ہے زبان بند. ان فلان الفلان الفلان ابن فلان فلان ابن فلان فلان ہزاروں آ جاتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق تک جب پہنچتے ہیں پھر کہتے ہیں ان ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, زبان بند. اب تحقیق کی اجازت نہیں. تحقیق کس کی کریں گے؟ ابوبکر کی تحقیق کرو گے جس ابوبکر کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب کا بدلہ اتار دیا, ابوبکر کا نہیں کر سکا. ابوبکر کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکا اللہ کے نبی, وہ اللہ خود دے دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اسلام سمجھو گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر, میرے بعد اگر نبیوں کا سلسلہ جاری رہتا میرے بعد عمر نبی ہوتے. عمر کے بغیر اسلام سمجھو گے؟ خاک سمجھو گے, جہنم کے پجاری. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے سامنے کہا, اللہ کے نبی نے کہا کہ عمر پتا ہے آپ کو؟ اللہ کے نبی نہیں پتا نہیں. جس راستے سے تم چلنے کا ارادہ کرتے ہو نا, شیطان وہ راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے. اس عمر سے اسلام نہیں سیکھو گے تو کس سے سیکھو گے؟ کہا کہ وہ راستہ بدل جاتا ہے. جس راستے پر عمر لگ گیا شیطان کی مجال نہیں اس راستے پر ایک قدم چلے, شیطان بھاگ جاتا ہے. جس انسان سے شیطان بھاگتا ہو اس کا ایمان کتنا مضبوط, اس کے ایمان میں بھی کوئی شک کر سکتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عثمان غنی کو پڑھے بغیر دین سمجھو گے؟ خاک سمجھو گے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا, کہا کہ میری 100 بیٹیاں ابھی ہوتی, یکے بعد دیگرے اگر ان کا انتقال ہو جاتا یکے بعد دیگرے, اس کے بعد ہم حضرت عثمان سے ان کا نکاح کر دیتے. ایک بیٹی کا انتقال رقیہ کا ہوا, حضرت ام کلثوم کو اللہ کے نبی نے دیا ہے. کہا کہ 100 بیٹیاں بھی میری ہوتی, اگر ایک ایک کا انتقال ہو جاتا حضرت عثمان نے بھی حیات دنیا میں ہوتے, میں یک کے بعد دیگر ایک ایک کو دے دیتا. اس صحابی سے ہم دین نہیں سیکھیں گے تو کس سے سیکھیں گے؟ کہاں جا رہے ہیں لوگ؟ کیا فساد مچا رہے ہیں؟ رب کعبہ کی قسم خلفائے راشدین سمجھ میں نہیں آئے نا, اسلام قیامت تک سمجھ میں نہیں آئے گا. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. ہر خطبے میں آپ کو ہر امام صاحب سناتا ہے سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. اللہ کے نبی کے زمانے میں کون ملتے ہیں؟ ابو بکر وہیں ملے گا, عمر بھی وہیں ملے گا, عثمان بھی وہیں ملے گا, حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی وہیں ملیں گے. وہاں نہیں سیکھ پاؤ گے تو پھر کہاں سیکھ پاؤ گے؟ کون سی مستند جگہ آپ کو ملے گی پھر جہاں سیکھو گے؟ نہیں وہاں سے سیکھنا پڑے گا. جس کی